صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ 7 گناہ یہاں پر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرک سے کتنا ڈرایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جرم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے شرک کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جادو کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کسی کی ناحق جان لینا، کسی کی جان تلف کر لینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے وہ، تو کسی کی جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کچھ صورتوں میں جان لینا جائز بھی ہے نا، جیسے ڈاکو وغیرہ ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے شادی شدہ نے غلط کام کیا ہے، لیکن یہ سب بھی کام کون کریں گے؟ وہ جو حکومت وقت ہے، ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے۔ البتہ ہاں، ڈاکو کسی کے گھر میں گھس جائیں، اگر ان کے پاس ہتھیار ہے وہ مار دیں تو وہ مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر ہے سود کھانا، کہ اگر آپ سود کھاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ بہت سخت وعید ہے، اور یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نہیں ہوتا مخبوط کر دیا کسی کو۔ اور 5ویں نمبر پر ہے یتیم کا مال کھانا۔ اب آج لوگ دیکھیں اس بات کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بھائی بھتیجوں کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ یتیم کا مال کھانا۔ اور نمبر 6 پر کیا ہے؟ لڑائی میں سے بھاگ جانا، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ انفال میں جو ہم آیت نمبر 15-16 پر پڑھ رہے ہیں، لڑائی میں سے بھاگ جانا۔ اور نمبر 7 پر ہے پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر، یعنی جو کر رہی ہیں غلط کام، اگر ان کو کسی نے انگلی اٹھا دی تو وہ اس سے استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاک دامن ہے ان خواتین پر بلا وجہ انگلی اٹھانا، یہ سب 7 جرائم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ہلاک کر دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، اجتنبوا السبع یعنی 7 کیا؟ 7 الموبقات، یہ ہلاک کر دینے والے 7 ہلاک کرنے والے جرائم سے اپنا بچاؤ کریں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے جرم ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایک جرم اس میں بہت قابل ذکر ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جبکہ آج مسلمان نہ ہی ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ جو جس کا جی چاہ رہا ہے وہ یہ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ سے بھاگے بلا ضرورت صرف بزدلی کی وجہ سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ وہ 6 جرائم جو ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، ان سے بھی ہمیں بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر جس جرم کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے بدر کے قیدیوں اور بدر کی جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ نفری جو ہے تعداد کم تھی مسلمانوں کی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے بھاگنا؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بادشاہ وقت کی خلاف ورزی کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے حکم کو بجا نہ لانا، اس کی حکم کی خلاف ورزی کرنا، نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا از خود جرم ہے۔ بادشاہ وقت کی نافرمانی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو بادشاہ وقت ہے اس کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ اس کا حکم ہے کہ ظاہر ہے کسی نے آپ پر حملہ کیا ہے یا آپ نے کسی پر حملہ کیا ہے تو جتنے بھی اس کے فوجی ہیں، سپاہی ہیں، وہ سب جو ہے ایکٹیو ہو کر جو ہے مقابلہ کریں، کھڑے رہیں اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی جان بچا کر نہ بھاگیں۔ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی بادشاہ وقت کے حکم پر آپ نے کھڑے رہنا ہے اور بزدلی نہیں دکھانا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی پرانی نہیں ہوتی، دنیا کے بادشاہ تو یہ عارضی بادشاہ ہوتے ہیں، اس کی تو حکومت دائمی ہے، اس کو تو دوام حاصل ہے، وہ تو ہر وقت ازل سے لے کے ابد تک کا بادشاہ ہے، وہ تو ہر ایک کا بادشاہ ہے، دلوں پر بھی اسی کی حکومت ہے، ہر جگہ اس کی حکومت ہے، ہر جگہ اس کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے۔ اب اگر اس کا حکم آ جائے اور اس کے جو فوجی ہیں، سپاہی ہیں، اسلامی جو لوگ ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر وہ سپاہی، وہ فوجی اس کی بات نہ مانے تو ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر وہ تو ظاہر ہے اس بات کا حقدار ہے، سب کچھ اس کا ملک ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ جو چاہے سزا دے سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ ہاں یہ اسلام کا قانون
ناپسندیدہ ہے یا مکروہ ہے یا اس کو ناپسند لگے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ مالک نے، جس نے پیدا کیا ہے، اسی نے حکم دیا ہے، اور اسی نے حکم بجا لانے کے لیے ہمیں تدبیر کرنے، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے۔ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اگر اس کا حکم آ جائے تو آپ نے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہمیں سبق انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل میں گردن جھکا دی، فوراً بات مانی ہے، فوراً تعمیل حکم کے لیے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا، قربان کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بزدلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بھی بچائیں، کہ ہم بزدل نہ ہوں۔ بخاری شریف ہے، کتاب الدعوات ہے، حدیث نمبر ہے 6369 ہے، یہ 6369 دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ ہے دعا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں۔ متکلم کے ترجمے میں جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے حساب سے ترجمہ کر لے، ٹھیک ہے؟ اگر میل فیمیل اپنے حساب سے، کرتا ہوں کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، ٹھیک ہے؟ ہم اور حزن و ملالہ اردو میں بولتے ہیں نا، اور عجز اور کسل، عاجز ہو جانے، معذور ہو جانے، کوئی عاجز ہو گیا، معذور ہو گیا، کسی بھی طرح سے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی ہم کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور کاہلی سے، سست ہو جانا، کاہل ہو جانا، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور جبن کسے کہتے ہیں؟ بزدلی کو کہتے ہیں، اور ہم بزدلی سے بھی اپنے رب کی، اپنے مالک کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بخل سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ بخیل ہو جائیں، مال رکھنے کے باوجود بھی ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کریں، اپنی ذات پہ خرچ نہ کریں، اپنے احباب پہ خرچ نہ کریں۔ ایسی بخیلی سے ہم اپنے مالک کی پناہ چاہتے ہیں، اور ایسے قرض سے جس کے بوجھ تلے ہم دب جائیں، ٹھیک ہے؟ قرض کے بوجھ کے تلے دب جائیں اور لوگ ہمیں پریشان کریں، لوگ قرض مانگنے آتے رہیں ہمارے پاس، تو ہم اپنے رب کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَضَلَعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیاری پیاری خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں، یہ دعائیں مانگا کریں۔ ان دعاؤں کی برکت سے یہ دعائیں ہمارے لیے شیلڈ کا کام کرتی ہیں، اور پریشانیوں سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے پر قادر ہے، کوئی اور بچا بھی نہیں سکتا ہمیں۔ تو ہمیں اس کی پناہ بھی لیتے رہنا چاہیے، اس کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وسوسے آئیں، خیالات آئیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی پناہ لینی چاہیے، وہی ہمیں بچا سکتے ہیں، وہی ہمارا مالک ہمیں بچا سکتے ہیں، اور کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا غلبہ ہم پر ہو جائے، لوگوں کے غلبے سے ہم اپنے مالک کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر طرح سے اس کی پناہ لینی چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی نافرمانی کی سزا بہرحال جہنم ہے، وہ عارضی ہو یا دائمی ہو، دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کفر پر مر گیا تو دائمی جہنم ہے، اور اگر کوئی کفر پر تو نہیں مرا لیکن فسق و فجور میں مر گیا تو اس کے لیے عارضی جہنم تو بہرحال ہے۔ اور باقی وہ یہ مالک ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سزا کے بھی آپ کو معاف کر دے، لیکن خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب وعید آ گئی، جب وارننگ آ گئی، تو پھر بچاؤ کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور پھر مزید یہ کہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور جیسے اللہ کے نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے سمجھا، اور جیسے بات آگے پہنچائی گئی، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، ویسے ہی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔